وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، نوگچھیا بلاک کے مسلمانوں، آج کا دن بڑا ہی مبارک اور بہت ہی مسعود ہے ہم لوگوں کے لیے، خصوصاً نوگچھیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کے دل کی تو ایک پرانی خواہش تھی، اور وہ خواہش دین اور شریعت پر چلنے اور اس راہ کو آسان کرنے کے لیے تھی کہ نوگچھیا بلاک میں دارالقضا قائم ہو. مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کے بزرگوں نے سن 80 سے جب حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امارت شریعہ کے چوتھے امیر تھے، اسی وقت سے لوگوں کی کوشش تھی کہ اس علاقے میں دارالقضا قائم ہو. اللہ کو منظور تھا کہ اللہ نے آج حضرت امیر شریعت رابع کے جانشین، ان کے سچے جانشین اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی امیر شریعت سابق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے 8ویں امیر شریعت ہے. حضرت امیر شریعت نے جس دن امارت شریعہ کے امیر کی حیثیت سے امارت شریعہ کی امارت میں قدم رکھا، اسی دن حضرت نے یہ عہد کیا کہ امارت شریعہ کا جو دائرہ ہے اس کے ہر اس علاقے میں جہاں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے دارالقضا کھولا جائے گا. اور الحمدللہ حضرت امیر شریعت کی مختصر سی مدت میں 10 سے زیادہ دارالقضا قائم ہو چکے ہیں. اور آج حضرت امیر شریعت کے اس فکر اور ان کے اس عہد کی تکمیل میں میر جعفری کے اس مبارک گاؤں میں جہاں کے نوجوانوں نے، جہاں کے بزرگوں نے، خصوصاً جناب مولانا مفتی عبدالوہاب ندوی صاحب، جن کی بڑی کاوش تھی، اور اس بستی کے اور اس علاقے کے جو معززین ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، ان کی سرپرستی ان کو حاصل تھی. انہوں نے کوشش کی اور اللہ نے بڑی کامیابی عطا کر دی. آج آپ کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ آپ دین اور شریعت پر آسانی سے عمل کر سکیں. آپ نے سنا کہ دارالقضا یہ مسلمانوں کے لیے اپنے مسائل کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جہاں مسلمانوں کے وہ تمام مسائل جس میں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان نزاع ہو جاتی ہے، لڑائی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ معاملہ نجی معاملات ہو، میاں بیوی کے معاملات ہو، بھائی بھائی کے معاملات ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، یا کسی اور سے بھی اگر ہمارا معاملہ ہے تو یہ اس دو دارالقضا ہے جسے ہم اسلامی عدالت کہتے ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق فیصلہ دیا جاتا ہے. جہاں جانے کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے اور دیگر عبادات کا حکم دیا ہے. وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہیں آخرت پر یقین ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے ہو جائے، جو اختلاف اور انتشار ہو جائے، اس کو سلجھانے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جہاں حل ملتا ہے ادھر تمہیں جانا چاہیے. آگے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ اذا دعوا الی اللہ والرسول لیحکم بینہم، کہ جب مسلمانوں کو بلایا جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، ان کی باتوں کی طرف آؤ، ان کی تعلیمات کی طرف آؤ، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو مومن دوڑ کے آتا ہے. قالوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو ایمان والا اپنے مسائل کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق حل کرانے کے لیے آتا ہے
تو ایسا شخص اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے حکم کے مطابق جو فیصلہ کیا جاتا ہے، اگر وہ فیصلہ ظاہراً اس کے خلاف ہو، اسے لگتا ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو یقیناً آپ نے سنا کہ دارالقضا میں دونوں فریق، جیتنے والا بھی جیتتا ہے اس لیے کہ اسے اس کا حق مل گیا، اور ہارنے والا بھی جیتتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے ہار کو اس لیے مانا کہ وہ ہار جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ظاہری شکست کو قبول کر لیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جنہوں نے کہا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے دارالقضا میں، جو شریعت کے مطابق آپ کو جو حکم بتلا دیا جائے گا اس پر آپ نے عمل کیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کے لیے یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے کہ آپ کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اب آپ کو بھاگلپور نہیں جانا ہے، آپ کو لمبا سفر کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ آپ کی بستی میر جعفری میں اور آپ کے اس نوگچھیا بلاک میں الحمدللہ دارالقضا کا آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے ہاتھوں افتتاح ہوگا۔ آج ہی آپ یہ عہد کریں اور ہاتھ اٹھا کے تمام مسلمان یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارے جو بھی مسائل ہوں گے ہم اپنے مسائل کو دارالقضا سے حل کریں گے، ہم اپنے کسی بھی معاملے کو دوسری جگہوں پہ نہیں لے جائیں گے، اس لیے جب وہاں جائیں گے تو ہمارا مال بھی خرچ ہوگا، ہماری عزت اور آبرو بھی جائے گی۔ آپ نے سنا قاضی شریعت دامت برکاتہم سے کہ وہاں آپ کی بہن اور بیٹیوں سے ایسے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جو کوئی غیرت مند باپ اور غیرت مند بھائی اس کو سننا گوارا نہیں کرتا، لیکن ہم اپنی ناک کی لڑائی کے لیے، ہم اپنے دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے ہم اپنی رسوائی کو برداشت کرتے ہیں، ہم اپنے قیمتی سرمایہ جو مال ہے اسے خرچ کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اور جب ہمیں فیصلہ ملتا ہے تو اس فیصلے کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دارالقضا آئیے، آپ کو وقت پر انصاف ملے گا اور ایسا فیصلہ ملے گا جس سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ ہاتھ اٹھا کے تمام مسلمان یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے تمام مسائل کو دارالقضا میں لے جائیں گے، ہم دوسری جگہ نہیں جائیں گے تاکہ ہماری دین اور شریعت میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ اگر ہم دوسروں کو اپنے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیں گے تو دوسرے ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم خود اپنے مسائل کو لے کر دوسری جگہوں میں جائیں گے تب مسائل کھڑے ہوں گے، یکساں سول کوڈ کے مسائل کھڑے ہوں گے، ہمارے دین میں رد و بدل کرنے کے لیے ہمیں مجبور کیا جائے گا۔ اگر مسلمان اپنے مسائل کو لے کر وہاں نہیں جائے تو کسی کو اتنا ٹائم نہیں ہے، کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جا کے۔ اس لیے مسلمانوں یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا جبکہ آپ اپنے مسائل کو دارالقضا سے حل کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے یہ امید ہے اور آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں امیر شریعت اور امارت شریعہ کی ہر ممکن مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم